बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो एक अहम इदारिया लिखा गया है और मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अहम आलामिया जारी किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जिसका कल इमरान खान से मुलाकात हुई थी, उन्होंने जो तफसीलात से कौम को आगाह किया है, उन्होंने दो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक बताई हैं कि किस तरीके से वो किन चीज़ों के हवाले से इमरान खान किन मामलात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं और किन मामलात को इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर हल होना चाहिए ताकि मुल्क की मईशत के लिए। और बाकी एक तो जियो वगैरह की जानिब से एक झूठी खबर लगाई गई कि इमरान खान ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी और वहाँ पर मौजूद बाकी साफ़ियों ने भी इस बात की तरदीद की है कि इमरान खान ने कहा कि मईशत मजबूत हो सकती थी अगर सियासी इस्तेहकाम होता, और मईशत तब तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, चूँकि सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है मुआशी इस्तेहकाम। और जबकि जियो की जानिब से ये ख़बर नशर की गई कि इमरान खान ने कहा है और इमरान खान मान गए कि हुकूमत ने मईशत को मजबूत कर दिया। अब इमरान खान क्या माने या ना माने पूरी दुनिया को नहीं पता। महंगाई है बढ़ती जा रही है, गरीब किसान हैं वो रुल गए हैं, मजदूरी दिहाड़ी वाले रुल गए हैं, जो कारोबार करते थे कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो फिर कहाँ मईशत बेहतर हो रही है जो हमें नज़र नहीं आ रही और सिर्फ चंद सरकारी साफ़ियों को नज़र आती है या हुक्मरानों को ख़ुद नज़र आती है, चूँकि वो तो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, उनकी तो शादियाँ भी आजकल जो हो रही हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसों से होती हैं और वो अपने उनके अपना तो उनके पास कुछ है ही नहीं, वो तो तलंगे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सारा कुछ अवाम के टैक्स के पैसों से उनका गुजारा चलता है। पाँच उनके घर हैं, सबको सब ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है और उनके ज़ाती चपड़ासी और जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, घर की बावर्ची की भी तनख्वाहें रियासत के ख़जाने से जाती हैं और ये एक निज़ाम में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा जो कि मुज़ाकराती टीम के तर्जमान भी हैं, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन चाहते हैं। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने जो रात गए तफसीलात शेयर की हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी के बुनियादी हकूक़ सलब किए गए, कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पार्लियामेंट की चार दीवारी को पामाल किया गया। उनका कहना था तरसीलात ज़र के हवाले से इमरान खान की कॉल जारी रहेगी। 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले, अपने साथ नारवा सलूक करने पर सबको मुआफ़ करने को तैयार हैं। उनका कहना था इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है और तमाम कारकुनान को फिस्तायत का सामना करने पर खराज तहसीन पेश किया है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि इमरान खान ने कुरम के मामले पर अली अमीन गंडापुर और MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है और जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की हदायत की है। उन्होंने कहा हमारे दो मुतालबात हैं, 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए और CCTV फुटेज सामने लाई जाए। इसके अलावा 26 नवंबर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है और कि वहाँ गोली चली, ये पाकिस्तान की आवाम और जमहूरियत पर हमला था। साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई और उसके बाद तमाम केसेस में सियासी असीरान की रिहाई का मामला है। ऐसे तमाम अफराद की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान की रिहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी। इमरान खान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को हर मुकदमे में जो मुकदमा बनाया, जो सज़ा दी, वो कलअदम हो चुकी है। तो इसका मतलब है इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कोई मुकदमा टिक ही नहीं सका। अब ये अपनी बदनीयती से सियासी मुकदमात सैकड़ों बना दी हैं, एक मुकदमे से ज़मानत होती है दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते हैं। इमरान खान मेरिट के ऊपर तो कब के रिहा हो चुके होते। वो अदालतों में अपने तमाम मुकदमात का सामना करने के बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा हमारी कमेटी हुकूमत से सियासी इंतकाम को रोकने पर बात करेगी। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान पर हमले की भी मज़म्मत की और मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर ज़ोर दिया है। चूँकि इमरान खान ये समझते हैं कि जब तक हम मामलात को मिल बैठ के हल नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं होंगे और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी। तो कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला या पाकिस्तान का जो वफ़ादार या खैर ख़्वाह है वो चाहेगा कि रियासत मजबूत हो, कमज़ोर ना हो।
وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو جن کے پاس اختیار تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ عہدہ ان کے پاس ضرور ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عہدہ اپنے نام کے ساتھ لگوانے کے لیے 3 سال اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگوانے کے لیے انہوں نے جو پرنسپلز تھے عدلیہ کے، یا عدلیہ کی آزادی اور سپریشن آف پاور کی جو تھیوری تھی، اس کے اوپر کمپرومائز ضرور کیا۔ اب وہ مختلف دور دراز کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن ججز کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے جو وزٹس ہیں وہ جاری ہیں۔ ان کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا، انہوں نے مختلف بار ایسوسیشنز کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس پر اعلامیہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے، عدلیہ کو نہیں حضور والا، صرف آئینی بینچ کو۔ اب عدلیہ کو نکال ہی دیں، چونکہ ہائی کورٹس کے پاس بھی اختیار ختم ہو گیا، وہاں بھی اگر 60 ججز ہیں تو ان میں سے صرف 12 ججز کو یا 9 ججز کو ان کے پاس قانون اور آئین کی تشریح ہے، باقی تو تمام ججز وہی نکاح طلاق کے کیسز ہی سنیں گے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں باقی ججز کو کے پاس اختیار ہے۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بار کی معاونت پر انحصار کرتی ہے، بار ایسوسیشن کی۔ چیف جسٹس نے مختلف بار ایسوسیشن سے ملاقات کی، اس دوران انہوں نے کہا کہ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بار کی معاونت پر انحصار کرتی ہے، عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ وکلاء برادری انصاف کی بروقت و مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ انہوں نے کہا نظام انصاف میں وکلاء برادری کو تسلیم کرتے ہیں، کہ کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ وکلاء کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی تربیت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا لاء کمیشن انصاف تک رسائی پروگرام کے ذریعے سہولیات کے لیے بار ایسوسیشنز کو 10 لاکھ تقسیم کرے گا۔ چیف جسٹس نے کہا اس اقدام کا مقصد بار ایسوسیشنز کی آپریشنل صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کو ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا پائیدار ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی، اور شاید وہ بہتر انداز میں اپنا جو عہدہ ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جہازیب عباسی ہیں، سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے ایکسپریس ٹرائبون پر ایک آرٹیکل لکھا گیا اور وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ میں 2024 میں جو مقدمہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے امیج کو کیا سے کیا بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں 2024 کا سب سے اہم مقدمہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر 12 جولائی کو مختصر فیصلہ دیتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں تاحال سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں۔ 7 ماہ سے پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے، 7 مہینے ہو گئے پارلیمنٹ نامکمل ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے اپیل دائر کی تو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پہلی ہی سماعت پر 6 مئی کو مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے دونوں فیصلوں کو معطل کر دیا اور لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ قاضی فائز نے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے فل کورٹ تشکیل دیا۔ 12 جولائی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں۔ 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلے کو آئینی اختیار سے تجاوز قرار دیا۔ نظر ثانی اپیلیں دائر ہونے پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جلد سماعت کی رائے دی، تاہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ اپیلیں نظر ثانی اپیلیں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سنی جائیں۔ مخصوص نشستوں کے تناظر میں پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ دوسری ترمیم کا قانون بھی منظور کر لیا۔ اب سپریم کورٹ میں اس وقت قاضی فائز چاہتے تھے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ جلدی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، اس میں ریویو آ جائے، اور ریویو آنے کے بعد جو اکثریت ہے وہ حکومتی اتحاد کے پاس رہے اور شاید ان کو کوئی ایکسٹینشن مل جاتی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا۔ وہ نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ گئی پاکستان تحریک انصاف، اور سپریم کورٹ کے اب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا، جو منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب وغیرہ
اس وقت 90 دن کے انتخابات میں KPK اور پنجاب میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے میں خود رکاوٹ بنے تھے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا بھی ریویو پٹیشنز آپ فائل کریں، آپ سماعت کریں چھٹیوں کے بعد۔ ان کو یہ تھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا، بعد میں ریویو تو چلتا رہے گا۔ لیکن پھر اگلے بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ریویو نہیں سماعت کے لیے مقرر کرتے، انہوں نے مخصوص نشستیں نہ دی۔ الیکشن کمیشن ایک کے بعد دوسری وضاحت کے بعد وضاحت، اجلاس کے بعد اجلاس، کبھی یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، وہاں اب لاہور ہائی کورٹ کیا کرے جب سپریم کورٹ نہیں ہاتھ ڈالنے کو تیار، تو لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کیا کرتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے انکمپلیٹ پارلیمنٹ کے اور منحرف لوگوں کو خرید کے اور ڈرا دھمکا کے دباؤ میں ڈال کے 26ویں یعنی ترمیم منظور کر لی۔ 26ویں یعنی ترمیم منظور کرنے کے بعد تمام تر اختیارات آئینی بینچ کو چلے گئے، اور آئینی بینچ کے سربراہ اپنے حق میں خود ووٹ دے کے 6 مہینوں کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن کروا لی، اور اب تمام اہم مقدمات اس میں جائیں گے، جبکہ ریویو پٹیشنز جانی ہیں 13 رکنی بینچ میں ہی۔ اب 13 رکنی بینچ میں قاضی فائز تو چلا گیا، ان کی جگہ پہ ایک اور 13واں جج آئے گا۔ اب یہ ہو کہ چونکہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، تو آئین کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ جی یہ آئینی بینچ میں لگ جائے، چونکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اب ریویو پٹیشنز بھی یا توہین عدالت بھی اگر کسی فیصلے کی ہوگی تو وہ بھی آئینی بینچ میں لگے گی۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال بن چکی ہے، چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، یا جو ان کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اگر وہ فل کورٹ میں مقرر کر دیتی آئینی ترامیم سے متعلق درخواستیں تو بات ختم ہو جاتی۔ تو چونکہ وہ اپنی عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب خط کے اوپر خط لکھ کے اپنی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومتی اکثریت ہے جوڈیشل کمیشن میں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروا رہی ہے، وہ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنا رہی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ججز بھی لگائیں گے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور جہاں زیب عباسی کہتے ہیں ایکسپریس ٹرائبون میں کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس پر نہ عمل درآمد ہوا، نہ ریویو فائل ہوئے، وہ فیصلہ آج بھی برقرار ہے اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کل، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی کہ کبھی شاید تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے فیصلہ دیا ہو اور 8 ججز کا فیصلہ ایگزیکٹو ماننے کو تیاری نہیں ہے، اور فیصلہ بھی آج تک برقرار ہے، کہیں سے معطل کالعدم نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ان کو جوں تک نہیں رنگی، کسی کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوئی، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اندر سے اتنا تقسیم کر دیا اور مفادات لینے والوں نے اپنے ادارے کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی اس میں حیثیت باقی نہیں رہی اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی سکت نہیں رہی۔ یہ ہمارا ملکی نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔